اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو مسائل کے بارے میں تھی۔ مسائل میں سے کل پہلا مسئلہ آپ پڑھ چکے۔ وہ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص کو غسل جنابت کرنا تھا اور بھول گیا، یہاں تک کہ اس نے کئی سارے روزے رکھے یا ایک روزہ رکھا یا پورا مہینہ روزہ رکھا، نہانے کا سست تھا یا سردی کی موسم تھی، گیزر بھی نہیں تھا یا کوئی بھی برحال مسئلہ تھا، تو مصنف صاحب نے فرمایا اس کا حکم یہ کہ قضا، جتنے روزے جنابت کے غسل کی حالت میں رکھے ہیں ان سب کی قضا کرے گا، ایک ہوں یا کئی سارے ہوں۔ یہ کل کا مسئلہ۔ آج دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے بیماری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، علیکم السلام، کس کی وجہ سے نہیں رکھے؟ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے، ٹھیک، واستمر المرض الى رمضان المقبل، اور اس کی یہ بیماری آئندہ آنے والے رمضان تک چلی، پھر تو ان روزوں کی قضا نہیں ہے، کیونکہ بیٹا اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا عطا کرے، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، ٹھیک۔ تو بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے بندہ، ٹھیک، جیسے 8-10 دن نزلہ، زکام، بخار، یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بازو ٹوٹ گیا، کوئی پاؤں ٹوٹ گیا، تو یہ بیماری ایسی ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس رمضان مہینے میں اس کو عارضی بیماری ہوئی اور 2-4 مہینے میں بالکل ٹھیک ہو گیا، تو اب اس شخص کی ان روزوں کے بارے میں 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا عزم تھا کہ میں روزے رکھوں گا یا عزم نہیں تھا۔ بہرحال اگر اس کا عزم تھا کہ روزے رکھوں گا لیکن نہیں رکھ سکا کسی مجبور کی وجہ سے، یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا، پھر تو ممکن ہے اس پہ کفارے کا ہلکا ہاتھ رکھا جائے۔ لیکن اگر اس نے کہا چھوڑو بھائی، اللہ نے جب رمضان میں مجھے بیمار کیا تو بعد میں کیوں رکھوں، ارادہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اگر اس نے آنے والے رمضان یعنی دوسرے رمضان تک روز رکھ لیے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہیں رکھے تو پھر ایک تو فدیہ ماہ رمضان میں اس کو دینا تھا ہر روزے کے بدلے میں، پھر دوسرا فدیہ بھی دینا ہوگا کہ آپ کو آئندہ رمضان تک رکھنا چاہیے تھا، آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ تو یہ آج گویا کہ یہ تیسرے مسئلے کا خلاصہ، دوسرے کا میں بھول گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے، یہ میرے خیال میں آپ سب تبلیغ پہ جا چکے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، وہی کفارہ ہے جو توضیح المسائل میں پڑھے ہیں۔ لمحہ اور توضیح المسائل کا بیٹا فرق یہ ہے کہ توضیح المسائل میں آپ کو دلیل نہیں سکھائی جاتی، صرف فتاوی بتائے جاتے ہیں، یہاں پر آپ کو مسئلے اور فتویٰ کے ساتھ ساتھ بحث کرنے کا طریقہ، دلیل دینے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی یا اصل روزے کی تو قضا ہے، اس میں تو کوئی بھی شک نہیں، کفارے 3 ہیں، ان تینوں کفاروں کو ہم کیا بولیں گے؟ واجب تخییری، جیسے آج کل ہم جمعے اور ظہر کو کہتے ہیں واجب تخییری، یعنی واجب ہے نماز پڑھنا اثر سے پہلے، آپ کی مرضی ہے کہ جمعے کی پڑھیں، آپ کی مرضی ہے کہ ظہر کی پڑھیں۔ اسی طریقے سے روزے کے کفارے 3 ہیں واجب تخییر، یعنی پہلے کو انتخاب کریں گے تو دوسرے تیسرے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کو انتخاب کریں گے تو پہلے اور تیسرے کی ضرورت نہیں ہے، تیسرے کو انتخاب کریں گے تو پہلے 2 کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج کل جب ہم امام علیہ السلام کے دیدار سے محروم ہیں تو آج کل کے لحاظ سے 2 کفارے ہیں، تیسرا وجود میں نہیں ہے۔ البتہ جب امام معصوم کا ظہور ہوگا تو پھر تیسرا کفارہ بھی ہم دے سکتے ہیں، 60 مسکین کو کھانا کھلانا آج کل کر سکتے ہیں، پھر اصل روزے کی قضا کریں گے، 60 کو کھانا کھلائیں گے، ہماری ذمہ داری ختم، یا 60 روزہ رکھنا، اصل قضا بھی کریں گے اور 60 روزے بھی رکھیں گے، پھر بھی آزاد، یا وہ تیسرا جو امام کے زمانے میں ہوتا ہے وہ یہ ایک عبد آزاد کریں، کیا کریں بیٹا؟ عبد آزاد کریں۔ یہ کیا مطلب؟
جس طریقے سے یہ موبائل میری ذاتی ہے، میں اسے بیچنا چاہوں تو بیچ سکتا ہوں، اسی طریقے سے انسان بھی انسان کا مالک ہوتا ہے. مالک کو مولا بولتے ہیں، اور وہ جو دوسرا ہے اس کو عبد بولتے ہیں اگر مرد ہو، اور اگر عورت ہو تو اسے امتن، اما بولتے ہیں. پھر اس کا ترجمہ کنیز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کنیز اور چیز ہے، نوکرانی اور چیز ہے، عبد اور چیز ہے، نوکر اور چیز ہے. نوکر تو آج کل تنخواہ پہ بھی آپ رکھتے ہیں، اس کو نوکر کہتے ہیں. یہ آپ کا زر خرید غلام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یا اس کو آزاد کریں. آپ نے ایک روزہ نہیں رکھا تو اب اس کے کفارے کتنے ہو گئے بیٹا؟ 3. اب بندے کو آزاد کرنا جو کہ آج کل ممکن نہیں، 60 روزے رکھنا ممکن ہے، یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا. ان میں کوئی افضل غیر افضل کی بات نہیں ہے، آپ کا اختیار ہے، جس پر ہاتھ رکھنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن کچھ ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے جس میں آپ کو تینوں کفارے دینے ہوں گے. یعنی آپ نے اپنے روزے کو باطل کیا، اب 60 مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے، 60 روزے بھی رکھنے ہیں، ایک عبد بھی آزاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ کب؟ جب آپ نے روزہ، بھائی آنکھ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرو، کل بھی کہا تھا. جب آپ روزے کو ایک فعل حرام کے ساتھ باطل کرتے ہیں، مثلا کوئی روزے دار روزے کی حالت میں شراب پیتا ہے تو اس پہ تینوں کفارے ہو جائیں گے. روزے دار روزے کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ کوئی جو ہے جناب جو ہے کیا ہے، مثلا کسی اور حرام کا مرتکب ہوتا ہے، مثلا خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، یا زنا کرتا ہے، لواط کرتا ہے، تو ان تمام صورتوں میں جو ہے کیا ہے بیٹا؟ کفارہ جمع اس پر واجب ہو جائے گا. کفارہ جمع کا مطلب کیا؟ یعنی تینوں چیزیں اس پر واجب ہو جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الثانیہ، تو بیٹا دوسرا مسئلہ مسائل میں سے، الکفارۃ فی شہر رمضان. بیٹا رمضان کے مہینے میں کفارہ، یا آسان ترجمہ کریں تو رمضان مہینے کا کفارہ. میں کا اگر اردو میں ترجمہ مناسب نہیں تو آپ کا کر دیں. والنذر المعین، اور نذر معین کا کفارہ. بیٹا نذر معین کس نذر کے مقابلے میں؟ نذر مطلق. نذر مطلق یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں خدا کی خاطر روزے رکھوں گا، اس کا کوئی وقت معین نہیں کرتے ہیں، ایک مرتبہ وقت معین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. والعہد، یہ عہد کا روزہ. عہد اور نذر میں کیا فرق ہے؟ عام طور پر نذر جو ہے کیا ہے، اس کو آپ کسی کام پر معلق کرتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گا. البتہ کبھی کبھی ضروری نہیں ہے کہ آپ معلق کریں. دوسری بات یہ کہ ان دونوں کا صیغہ مختلف ہے. نظر کا صیغہ للہ علیہ قضا ان کان قضا. للہ علیہ قضا میں وہ عمل جس کا آپ نظر کرتے ہیں آپ اس کو نام لیں گے. للہ علیہ 2 روزے، ان کان قضا، پھر قضا کی جگہ پر آپ وہ اپنا مطالبہ رکھیں گے. للہ علیہ 2 روزے رکھوں گا اگر میری شادی ہوئی، اگر مجھے بیٹا ہوا، اگر مجھے بیٹی ہوئی، اگر میں امتحان میں کامیاب ہوا. لیکن عہد کا صیغہ پھر کچھ اور طریقے سے، اس میں عہدت اللہ، میں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا ان اسوما مثلا صومین، کہ میں 2 روزے رکھوں گا. ٹھیک ہے. مزید تفصیل اس کی آپ اپنے مرجع کے فتویٰ میں دیکھیں. فی اصح الاقوال فیہما. بیٹا یہ جو ہم کفارہ آپ کو بتا رہے ہیں نا، اس میں تمام علماء کا اجماع نہیں ہے، بلکہ اس میں اقوال الگ ہیں، یا 2 قول ہیں. 2 میں سے اصح جو زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے، اتقو رقبت، بھائی بندے کو آزاد کرنا، او صیام شہرین متتابعین، یا 2 مہینے بیٹا کیا کرنا؟ لگاتار روزے رکھنا. ٹھیک ہے. او اطعام 60 مسکینا، یا 60 مسکین کو کھانا کھلانا. وقیل، اب یہ قیل آ گیا اصح کے مقابلے میں. ٹھیک ہے.
مصنف صاحب نے ان تینوں کفاروں کو او کے ذریعے عطف کیا. اگر آپ کو سیوطی کی عبارت یاد ہو، خیر ابہ او قسم، آپ او کے ذریعے یا تو سامنے والے کو اختیار دے کہ وہ کام کرو یا وہ، یا اس او کے ذریعے سامنے والے کو کہیں کہ مباح ہے یہ چیز، یا او کے ذریعے کسی چیز کو تقسیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں مصنف نے او یہاں پر وہ تخیر والی او استعمال کی، یعنی آپ کو اختیار ہے کہ یہ کرو یا یہ کرو. یعنی لکھنے میں تو پہلے اتق رقبہ آیا، لیکن نہیں، آپ کی مرضی اتق رقبہ نہ کریں بلکہ آپ روزے رکھیں. وقیل ہی مرتبۃ، اور کہا گیا ہے کہ یہ کفارہ جو ہے کیا ہے، مرتبہ ہے. مرتبہ یعنی جیسے ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا، مطلب پہلے نمبر پہ یہ کفارہ دینا ہے، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کفارہ دینا ہے. ٹھیک ہے، یعنی پہلے بندہ آزاد کرنا ہے. آج کل بندوں کا دور نہیں ہے تو پھر آپ کو 2 مہینے روزے رکھنے، اگر مجبوری ہے 2 مہینے روزے رکھنے کی تو پھر 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. لیکن شہید ثانی فرماتے والاول اشہر، پہلا قول زیادہ مشہور ہے. ولو افطر علی محرم، اگر کوئی بندہ اپنے روزے کو کھولتا ہے، کھولتے کا مطلب وہ مغرب کے بعد والا کھولنا نہیں، بمعنی اے افسد صومہ بالحرام، یعنی یہ اپنے روزے کو باطل کر دیتا ہے حرام کام کے ذریعے. مطلقہ حرام کی 2 قسم ہوتی ہیں بیٹا، ایک حرام اصلی، ایک حرام عارضی. ٹھیک ہے، اصلیاً کان تحریم ہو، چاہے وہ کام اصل بنیادی طور پر ہی حرام ہو، کا زنا، جیسے زنا کرنا حرام ہے، شریعت میں گناہ ہے کبیرہ میں اس کا نام سرفہرست ہوگا. والاستمناء، یا کوئی ایسا کام کرنا کہ جان بوجھ کر آدمی کی منی نکل آئے، جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرنا. وتناول مال الغیر بغیر اذن ہی، کسی دوسرے کا مال کھانا اس کے اذن کے بغیر، یہ بھی حرام ہے. وغبار ما لا یجوز تناولہ، یا ایک ایسی چیز کا غبار اپنے حلق میں بھیجنا جس کا کھانا جائز نہیں ہے. مثلا کسی کا غبار، بھنگ، کہیں پر وہ بھنگ کو پیس رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہاں غبار بھنگ کا آپ کے گلے میں جائے گا تو بھنگ کا پینا حرام ہے اصالتاً. ٹھیک ہے. وہ نخامت رأس اذا صارت فی الفم، کچھ لوگ مجھے تو بہت ان پہ غصہ آتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں اپنے ناک سے آواز نکالتے ہیں جس کو ہم سندھی میں بولتے ہیں تھنکن. ٹھیک، پھر جو ان کے ناک میں گدود پھنسا ہوتا ہے ایسے کر کے گلے میں لاتے، منہ میں لاتے، پھر منہ سے وہ نگل لیتے ہیں، تو یہ نگلنا حرام ہے. ٹھیک ہے، اگر ایسے روزے کی حالت میں نگل لیا تو بھی کفارہ جمع واجب ہو جائے گا. اذا صارت فی الفم، جب وہ منہ کے حدود میں آ جائے. ٹھیک ہے. او عارضیت، یا وہ حرام کیا ہو، حرام عارضی ہو، بھائی الٹی نہیں کرو یار. ٹھیک ہے، جیسے وط زوجت فی الحیض، اس کو روزہ تھا، اس کی بیوی حالت حیض میں تھی، یہ اس کے ساتھ وطی کرتا ہے، تو بیوی کے ساتھ وطی کرنا بیٹا حرام نہیں ہے، لیکن حیض کی وجہ سے عارضی طور پر 2-4 دن حرام ہو گئی. وہ مال ہے نجس، یا مثلا جو کیا ہے یہاں پر بھی عقل ہونا چاہیے، وہ عقل مال ہے نجس، یہ اپنا ذاتی نجس مال کھاتا ہے تو یہ نجاست کی وجہ سے حرام ہو گیا. اگر نجاست نہیں تو اپنا مال کھانا تو کیا ہے، حلال ہے. فثلاث کفارات، تو اس پر کتنے کفارے ہوں گے مشاہد صاحب؟ کفارات کو میں کیا اعراب پڑھوں گا؟ جر. بیٹا کسرہ اعراب نہیں ہوتا، جر. کیوں جر پڑھوں گا؟ توجہ آپ کی یہاں نہیں تھی اس لیے تو میں نے آپ سے پوچھا. کاف بیٹا حرف جر والی ہے یا اس کی کاف اصلی ہے؟ ہاں تو پھر کیوں جر پڑھیں گے؟ اب دیکھیں یہ پرانی باتیں بھائی یاد کیا کریں، جیسے میں نے یہ پرانی ٹیلی ویژن رکھی ہوئی ہے 33 سال کی، ٹھیک ہے، آپ بھی پرانی باتیں یاد کیا کریں. بھائی کیا کیوں جر پڑیں گے؟ ہاں اقبال صاحب ماشاء اللہ جزاک اللہ. ابھی میں عوامل والوں کو بلاؤں گا، وہ یہ جواب دے سکتے ہیں. گلشیر صاحب نہیں بابا. ہاں عطف کون سا حرف عطف ہے؟ نہیں صاحب
تمیز ہے، جزاک اللہ خیرا. بھائی ذہن میں تھا تو وہ میں کیا کروں، منہ پہ تو نہیں آیا نا بھائی صاحب. ہاں یہ آپ ہاں ٹاک لینا. تینوں کفارے ہوں گے. وہی بھائی وہ تینوں کفارے کون سے ہیں؟ افراد المخیرت، اس کفارے کے افراد ہیں جن میں آپ کو تخیر دی گئی تھی. وہ کون سے تھے؟ اتقاء رقبہ بھی کرنا ہے، 60 روزے بھی رکھنے ہیں، 60 مسکین کو کھانا بھی کھلانا ہے. بھائی کہاں گزر چکے؟ سابقاً جو پہلے گزر چکے. مجتمعتاً الگ الگ کر کے نہیں دے گا بلکہ تینوں دے گا. اللہ اجود القولین، دو قول میں سے اجود، اس میں تفضیل کا صیغہ جو زیادہ اچھا ہے. روایت صحیح ہے رضا علیہ السلام، اس لیے کہ روایت صحیح ہے نقل ہوئی ہے مولا رضا علیہ السلام سے. ٹھیک ہے. وکیل واحدت، یہ کیل والے تو ہمیشہ کیل ہی رہتے ہیں. کیل جس کو سندھی میں ہم کیل کو کیا بولتے ہیں؟ کیل، چونٹی کو کیل بولتے ہیں. وکیل کا غیر ہی کہتے ہیں جیسے حرام کے علاوہ حلال کام پہ روزہ فاسد کرتا تو بھی ایک کفارہ تھا، تو حرام پہ بھی ایک کفارہ ہے. استنادن، بھائی آپ کی دلیل ایک کفارے کی انہوں نے حوالہ دیا ہے الا اطلاع کے کثیر من النصوص، کہ بھائی بہت ساری نصوص آئی ہیں وہ مطلق ہے. وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ روزہ اپنا فاسد کرے تو کفارہ ایک دے گا، مطلق ہے. حلال یا حرام کے ساتھ فاسد کرنے کی تفصیل ان میں نہیں آئی. وہ تقییدها بغیر ہی، شہید ثانی فرماتے ہیں ان روایت کو قید لگائیں گے غیر حرام کے ساتھ. یہ طریق الجمع، یہ جمع کا طریقہ ہے. کیا مطلب جمع کا طریقہ ہے بیٹا؟ کچھ روایت کہتی ہیں کہ حرام کام کی وجہ سے تینوں کفارے دینے ہوں گے، کچھ روایت کہتی ہیں کہ اگر روزہ فاسد کرے تو ایک کفارہ. تو ہم کہیں گے کہ اگر ٹوٹل صورتوں میں ایک کفارہ ہو تو یہ جو احادیث کہتے ہیں تینوں کفارے دے، ان پہ تو ہم نے سرے سے عمل ہی نہیں کیا. تو ہم کہیں گے بھائی فاسد کرنے والی چیز کو دیکھیں، حلال کے ذریعے فاسد کیا ہے تو ایک کفارہ، حرام کے ذریعے فاسد کیا ہے تو تینوں کفارے. نتیجے میں دونوں گروپ پہ جو کیا ہے وہ عمل ہو گیا. تو دوسرا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اب تیسرا مسئلہ الثالثۃ. بیٹا الثالثہ سے پہلے بھی ایک مسئلہ آپ تقدیر میں رکھ لیں. المسألۃ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ. لو استمر المرض، اگر جاری رہے بیماری. کون سی؟ الذی، وہ بیماری افطر معہ، جس بیماری کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا تھا. فی شہر رمضان، کب چھوڑا تھا؟ رمضان کے مہینے میں. الا رمضان آخر، وہ جاری رہے کب تک؟ آنے والے رمضان تک. یعنی 1941 والے رمضان میں بیمار ہوا تھا، ٹھیک ہے، وہ 1441، ٹھیک ہے، 1442 والے رمضان تک یہ بیمار رہا. فلا قضا، تو اس بندے پر قضا کوئی لازمی نہیں ہے. کس کی قضا؟ لیبا، اس روزے کی. افطرہ، جس کو اس نے چھوڑا تھا. البتہ وہ یفدی، یہ شخص فدیہ دے گا. ان کل یوم بمد، ہر دن کے بدلے میں ایک مد. من طعام، وہ مد کس کی ہو؟ سونے کی، چاندی کی، پانی کی، دودھ کی. کہتے ہیں من طعام، کھائی جانے والی چیز کی. والمروی، وکیل، اور فی المشہور والمروی، والمرویوں کو مشہور کے ساتھ. مشہور بھی یہی ہے کہ قضا نہیں ہے، روایت میں بھی بیٹا یہی ہے کہ قضا نہیں ہے. وکیل، یہ پتہ نہیں کہاں سوئے ہوتے ہیں، وہ اچانک ایک اپنا قول پھینک دیتے ہیں بیچ میں. القضاء لا غیر، یہ کہتے نہیں بھائی اگر بیماری لگاتار پورا سال بھی رہے، رمضان سے رمضان تک بھی رہے، تو یہ روزے کی قضا کرے گا، لا غیر، کوئی فدیہ وغیرہ نہیں دے گا. وکیل، یہ پھر کوئی اور بندہ بھی جاگا ہے. بالجمع، بھائی قضا بھی کرے گا فدیہ بھی دے گا. وہما نادران، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ دونوں قول کون سے؟ قضا بغیر فدیے کے یا قضا بھی فدیہ بھی، دونوں نادر ہیں. وعلی المشہور، بھائی مشہور نظریے نے کیا کہا کہ اگر ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک بیمار رہا تو ہر دن کے بدلے میں یہ کیا دے گا؟ فدیہ. اچھا، پھر تیسرے رمضان تک بھی بیمار رہا تو
फरमाते हैं ला ततकर्ररुल फिद्यतु बितकर्रुर सिनीन। तो जो तीसरा रमजान आया है इस तक दूसरे रमजान का फिदिया देगा, लेकिन पहले वाले का तकरार नहीं होगा। जो एक मर्तबा दे चुका है फिदिया उसका डबल वाला फिदिया नहीं है। आप कहेंगे दूसरी मर्तबा क्यों देगा? क्योंकि वो भी तो कानून था ना कि एक रमजान की कज़ा दूसरे रमजान तक रखनी चाहिए। इसने तो नहीं रखी ना, चलिए बीमारी की वजह से नहीं रखी है इसलिए कि दोबारा नहीं हो। वाला फर्क बैन रमजान वाहिद व अक्सर, कोई फर्क नहीं है कि एक रमजान में ये ऐसे बीमार हुआ या अक्सर कई रमजानों में ये बीमार हुआ हो। वो महल्लुल फिदियत है, ये फिदिया हम किसको दें? कहते मुस्तहिकुल ज़कात, जो ज़कात के हकदार हैं वही फिदिया के भी हकदार हैं। लिहाजतुल मुस्तहिक, इसलिए कि मुस्तहिक बेचारा मोहताज होता है। वही इत्तहद, अच्छा तो फिर 60 मिस्किन तो हमें नहीं मिल रहे, या 30 रोजों का फिदिया देना है तो हमें 30 तो वो नहीं मिल रहे हैं। फरमाते हैं कि कोई नहीं एक ही क्यों ना हो, वह कज़ा कुल्लु फिदियत, कज़ा यानी जैसे ये रोजे का फिदिया मुस्तहिक ज़कात को देना है, अगर कोई और भी आप पर फिदिया जुर्माना लगे दीनी हवाले से तो वो भी मुस्तहिक ज़कात को दे सकते हैं। वह फिर तअद्दुल हुक्म इला गैरिल मरज़, अच्छा बीमारी के अलावा कोई और मजबूरी थी जिसकी वजह से आपने रोजा नहीं रखा, उसमें भी ये बीमारी वाला हुक्म लागू होगा? यानी तअद्दी, क्या ये हुक्म तजावुज करेगा, ये हुक्म बढ़ेगा गैर बीमारी की तरफ भी? का सफर मुस्तमिर, मसलन आप लगातार पूरा साल सफर में रहे। आजकल तो ये मसला आसान हो गया है कुछ मुजतहिदीन के नजदीक, अगर पूरा साल सफर में रहे और आप पर लेबल लग गया किसका? कसीर सफर का, फिर तो आपका रोजा कज़ा नहीं होगा, फिर तो आप सफर में भी रखेंगे। वजहान अजवद हुमा, वजहान पे माना दो नजरें हैं, उन दो में से जो ज्यादा अच्छा है अल कफारतो मा ताखीर ला लिउज़रिन, कि भाई इस बंदे को कफारा देना होगा मा ताखीर, जब कज़ा के बजा लाने में ये लेट करे बगैर उज़र के, ठीक। वो वजूबिल कज़ा मा दवामिल उज़र, और अगर उज़र लगातार है तो कज़ा वाजिब है, बाकी कोई कफारा वगैरह वाजिब नहीं है। वलो बरअ बैनहुमा, बरअ बेमाना ठीक हो जाए, बैनहुमा दोनों रमजानों के बीच में, व तहावन फिल कज़ाए, लेकिन ये सुस्ती करता है किसमें? कज़ा में। चले देखेंगे, अभी तो इतनी सर्दियां नहीं आई हैं, मैं ऐसी सर्दी में रोजा रखूंगा कि पूरा दिन भी मैं कंबल में सोया रहूं, ठीक रखूंगा, देखते हैं। बेअन कहते सुस्ती का क्या मतलब है? लम यअज़िम अलल कज़ाए, ये शख्स अज़्म और इरादा ही नहीं रखता कज़ा का। फिर ज़ालिकल वक्त, ज़ालिकल वक्त का इशारा कहाँ जाएगा? दो रमजानों के बीच में। और अज़्म, ये इसने इरादा तो किया था कि मैं रोजा रखूंगा, लेकिन फिर से अते उस वक्त वसी था। मसलन भाई इस रमजान के रोजे आपके कुछ कज़ा थे, अभी कौन सा महीना है? रबीउल सानी, अभी रमजान के आने तक तो 2-4 महीने हैं, आप सोचते हाँ मैं रखूंगा रखूंगा रखूंगा, यहाँ तक के वक्त महदूद हो गया, शाबान की 25 तारीख हो गई, आपके रोजा भी कज़ा कितने हैं? 5। अब क्या करें? फदा व कज़ा, तो ये शख्स अगर नहीं रख सका तो फिदिया भी देगा, वह कज़ा और कज़ा भी करेगा। वलो लम यतहावन, लेकिन अगर इस बंदे ने सुस्ती नहीं की, या अल्लाह मुझे शिफा दे, मैं कम अज कम इस साल के रोजे तो रख सकूं, ठीक है, पक्का इरादा है। बेन अज़म अलल कज़ा फिर से, इसने इरादा किया था कि वक्त अभी वसी है, मैं रोजे रखूंगा। वह अखर, और इसने रोजे की कज़ा में लेट की, क्यों? एतमादन अल सिअते, उस वक्त के वसअत की वजह से। फलम्मा ज़ाक़ल वक्त, अब जब वक्त इतना महदूद हो गया कि जितने रोजे रखने हैं उतना ही वक्त बचा है, ठीक है, अरज़ लहू मानिउन अनिल कज़ाए, मुकल्लफ साहब के लिए कोई आरिज़ चीज हुई कज़ा से, यानी अब कज़ा नहीं रख सकता, तो कज़ा ला गैर, तो ये शख्स कज़ा करेगा इस रमजान, दूसरे रमजान के बाद, ला गैर, कोई फिदिया वगैरह नहीं देगा। फिल मशहूर, कौल मशहूर के मुताबिक। भाई देखें, नेकी के इरादे का आपको ये फायदा हुआ कि आपको उसने कफारे और जुर्माने से बचा दिया।
वलकवा। चलें शहीद सानी साहब, आपकी तकलीद करने से परेशानी तो होगी, क्योंकि आप दकीक और आप जो है क्या हैं वो घेरा बहुत सख्त करते हैं। मादल्लत अलैहि नुसूस सहीहा, कौल कवि वही कौल है जिस पर दलालत करती है सही रिवायत मिन वुजूबिल फिदियत माल कज़ा है। इस बंदे ने अगर पिछले रमजान के इस रमजान तक रोजे कज़ा नहीं रखे जबकि ठीक भी था, तो इसको फिदिया भी देना है, कज़ा भी करें। सवान अज़म अमला, चाहे इसने इरादा किया हो चाहे न किया हो। अलामन, यानी ये फिदिया और कज़ा वाजिब है, अलामन उस बंदे पर कदर अल कज़ा है जिसमें कुदरत थी कज़ा की, वो लम यफ़अल, लेकिन उसने रोजे रखे नहीं, हत्ता दखल सानी, सानी से मुराद रमजान सानी, यहाँ तक कि दूसरा रमजान आ गया। सवाउन अज़म अल कज़ा या अमला, चाहे इसने कज़ा का इरादा किया हो चाहे न किया हो। वख्तारहुल मुसन्निफ, इसी कौल अक़वा को इंतखाब किया है किसने? मुसन्निफ ने। कहाँ पर? फिर दुरूस, किताब दुरूस में। वक्तफा इब्न इदरीस, इब्न इदरीस साहब ने लंबी चौड़ी तफसील बयान नहीं की, बस उन्होंने इक्तफा किया है किस पर? बिल कज़ाए, कि ये शख्स कज़ा करेगा। मुतलका अज़म और गैर अज़म की उन्होंने बात ही नहीं की है। अमलन बिल आयत, उन्होंने अमल किया है बेटा किस पर? आयत पर। वो आयत कौन सी है? वह मन कान मरीजन औला सफर फइद्दतुन मिन अयामिन उखर, वो बंदा जो तुम में से मरीज था या सफर में था तो दूसरे दिनों में वो रोजे रखेगा। कज़ा का कस्द किया हो, कज़ा का कस्द न किया हो, फइद्दतुन मिन अयामिन उखर के बाद कुरान ने भी कोई ऐसी तफसील नहीं बताई। वह तरहन ले रिवायत है, और इब्न इदरीस ने रिवायत को फेंक दिया है। क्यों? अला असल ही, असल का यहाँ आप अपने उर्दू सिंधी वाला तर्जुमा करें। उनका एक उसूल है, किनका? अगर इब्न इदरीस का, वो खबर वाहिद पर बेटा अमल नहीं करते। ये जो अज़म और गैर अज़म वाली बात रिवायत बता रही है, ये खबर मुतवातिर नहीं है, खबर वाहिद है। वो किसी खबर वाहिद को सिकंदर साहब मानते ही नहीं है। वह हुआ ज़ईफ़ुन, फरमा दिया अगर इब्न इदरीस साहब का कौल जो है क्या वो ज़ईफ़ है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।